السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ہمارے اکابر کی زندگی، ہمارے اسلاف کی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے حجت ہے، تاکہ ہم کوئی بہانے بازی نہ کر سکیں۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے ایسے مقبول بندوں کو امت کے سامنے پیش فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا چناؤ ہوتے ہیں، وَاجْتَبَاكُمْ رَبُّكُمْ، اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ انہیں منتخب کرتا ہے اور پھر اس وقت کی پوری انسانیت کے سامنے اللہ ان لوگوں کو پیش کرتا ہے، تاکہ اس زمانے کے لوگ یہ تعویل، بہانہ، حجت نہ کر سکیں کہ اس زمانے میں دین پر عمل مشکل تھا یا کامل دین پر چلنا ہمارے لیے ناممکن تھا۔ اللہ تعالی حضرت ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات کو پیدا کر کے امت کے سامنے لا کر امت پر اتمام حجت فرماتے ہیں۔ ہم اس مختصر سے وقت میں کیا عرض کروں؟ حضرت کی وہ مشفقانہ محبت، حضرت کی وہ عاجزی و انکساری، ان کی وہ اتباع سنت، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے دین سے ان کا والہانہ عشق، اپنے اکابر کے ساتھ ان کا تعلق اور ان کے طریقہ کار پر پوری استقامت کے ساتھ کاربند رہنا، کس چیز کا ہم ذکر کریں؟ میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا زمانہ خاص طور پہ افراط و تفریط کا زمانہ ہے۔ لوگ یہ اس کونے یا اس کونے پر کھڑے، جبکہ شریعت کا مزاج، دین اسلام کا مزاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طبیعت مبارکہ کا مزاج وہ اعتدال کا تھا۔ حضرت کے فضائل و مناقب یہ قیامت تک اب بیان ہوتے رہیں گے، کیونکہ جن کے وہ وارث تھے وہ قیامت تک کے لیے، جب تک اصل کا تذکرہ زندہ رہے گا تو اصل کی فرع کا تذکرہ بھی زندہ رہے گا۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ترویج و اشاعت میں لگائی ہے وہ نہیں مر سکتے، وہ شاہد ہیں، اللہ کے دین کے گواہ ہیں۔ جب کوئی دوستی، کوئی تعلق، کوئی رابطہ، کوئی نظام کام نہیں آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر ساتھ چھوڑ جائے گا۔ ایسے وقت میں جو دوستیاں، جو تعلق حضرت جیسے لوگ بنا جاتے ہیں وہ وہاں بھی کام آئیں گے۔ جب کوئی کام نہیں آئے گا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ ساری کی ساری دوستیاں یہ قیامت کے دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی، الا المتقین، مگر وہ دوستی، وہ تعلق، وہ ربط جس کی بنیاد تقوی، دین، اللہ، رسول ہوگا، وہ دوستی وہاں بھی کام آئے گی اس دن جس دن باپ کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، بھائی نہیں آئے گا، جس دن نہ تجارت چلے گی، نہ سفارش چلے گی، جس دن نہ کوئی دوست کام آئے گا، اس دن یہ تقوی کی بنیاد کی دوستی کام آئے گی۔ حضرت کی تو پوری زندگی ہی اسی تقوی کی بنیاد پر دوستی قائم کرنے اور اس دوستی کو ترویج و اشاعت کرنے میں گزری۔ یہی وہ تعلق ہے جو کام آئے گا۔ بس یہی ایک حضرت کے جانے کے بعد ہمیں امید ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اللہ ان کے بعد ان کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے، اور ان کے بعد اللہ ہمیں یعنی ہم روحانی اور نسبی پوری اولاد کو اللہ بلکہ پوری امت کو اللہ کسی فتنے میں مبتلا نہ فرمائے۔ بس یہ ایک دعا کے بعد یہی ایک اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ حضرت کی اس تقوی کی دوستی میں ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نسبت عطا فرمائی۔ اس
اسی نسبت کو ہم لے کر بیٹھے ہیں. تو میں فضائل و مناقب کی بات نہیں کر رہا, وہ قیامت تک چلیں گی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں حضرت کی زندگی ہمارے لیے چھوڑ کے کیا گئی ہے. ہمیں اگر حضرت سے سچی محبت ہے, تعلق ہے, تو جس طرح حضرت جن کے وارث تھے ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے, تو ان وارثوں نے ہر دور میں اس زندگی کو اپنا کر ہم پر حجت قائم کر کے ہمیں درس دیا ہے کہ یہی زندگی تم اپناؤ گے تو دنیا میں نہیں, ہمارے مرنے کے بعد بھی تمہیں اللہ دکھائے گا کہ نہ ہم مرتے ہیں نہ ہماری دعوت مرتی ہے. ہمارے جنازے بھی دائی بن جاتے ہیں. جو زندگی میں دائی تھے ان کے جنازے بھی دائی بن گئے. کیا ایسا نہیں ہوا ماضی میں کہ اللہ والوں کے جنازے دیکھ کر لوگوں نے کلمے پڑھے؟ آج ان اللہ والوں کے جنازے دیکھ کر لوگ توبہ کر رہے ہیں, اپنی زندگی کا رخ بدل رہے ہیں کہ یار اصل مستقبل تو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. اصل فیوچر جس کو ہر کوئی کہتا ہے جی برائٹ فیوچر, برائٹ فیوچر, لوگ ہمیں بھی سمجھاتے ہیں کہ اپنے مستقبل کو خراب نہ کریں. مستقبل پوچھتے ہیں کیا ہے جی؟ جوانی خراب نہ کریں, اپنی زندگی خراب نہ کریں, بال بچے, مکانات, نظام خراب نہ کریں. حضرت جیسوں نے امت کو اور ہمیں بتایا کہ اصل مستقبل تو مرنے کے بعد شروع ہوگا. کتنے لوگوں نے جنازے دیکھ کر اپنی زندگیوں کا رخ بدلا ہے, تجدید کی, اپنے ایمان کی, اپنے عمل کی. دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. کامل مسلمان بنے جیسے ہمارے حضرت کامل تھے. ہمارا دین کامل, ہمارے رسول کامل, ہمارا دین کامل, ہمارے رسول کامل. اللہ کی ہمیں دعوت یہی ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے اہل ایمان, ادخلوا فی السلم کافہ, دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. افراط و تفریط سے نکلو. ایک طبقہ اس کونے پر کھڑا ہے, دوسرا اس کونے پر کھڑا ہے. جو آج جس شعبے میں کھڑا ہے اسے ہی کل دین سمجھ کر چل رہا ہے. حضرت جیسوں کی زندگی ہمیں بتاتی ہے نہیں, پورے دین پر عمل اصل دین ہے. یہود کو تنبیہ کیا ہوئی ہے, فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ساری عمر حضرت اسی تنبیہ میں لگے رہے کہ امت یہ نہ کرے جو سابقہ امت میں بیماریاں تھیں ہم میں نہ آئیں. آپ کیا سمجھتے ہیں صرف دارالعلوم زکریا حضرت کا صدقہ جاری ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف الہ آباد کی مسجد صدیق اکبر کی خانقاہ حضرت کا صدقہ جاری ہے؟ قطعاً نہیں, غلط فہمی میں نہ رہنا. شرق و غرب کا جہاد, عرب و عجم کی تحریکیں, ہزاروں لوگوں کے قلوب جن کو اللہ اللہ کی نور کی جو مشل, جو شمع اللہ کے اس بندے نے لوگوں کے قلوب میں جگائی ہے. افغانستان کا جہاد, کشمیر کا جہاد, پوری امت کے مجاہدین کے حوصلے جب ساری دنیا پس کر رہی تھی, جب ہم پر ہر دروازہ بند ہوا تھا, حضرت نے اس وقت بھی یہ دروازہ مجاہدین پر بند نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ امت کو بتایا کہ جہاد بھی دین کا حصہ ہے. کبھی بند نہیں کیا ہم پر یہ دروازہ. ہم حضرت سے یہاں صرف دعائیں لے کر رخصت نہیں ہوئے, صرف حضرت کی شفقتیں اور محبتیں لے کر نہیں جاتے تھے. ہم حوصلہ, ہمت اور عزم جمع لے کر یہاں سے جایا کرتے تھے. صرف دارالعلوم زکریا خانقاہ مسجد صدیق اکبر حضرت کا صدقہ جاریہ نہیں ہے, شرق و غرب کا جہاد حضرت کا صدقہ جاریہ ہے. ہزاروں وہ قلوب جہاں اللہ کی محبت کی شمع روشن کیے, وہ سارے قلوب حضرت کا صدقہ جاریہ ہے. سیاسی کارکنوں کی سرپرستی ہی نہیں, ان کے ساتھ ایک کارکن خادم بن کر عاجزانہ انداز میں چلنا, سیاست اسلامیہ کا ہر کارکن آج ان کا صدقہ جاریہ ہے. چھوٹے مدارس سے لے کر بڑے جامعات تک, ایک ایک ادارے میں جہاں تک حد الوسع پہنچنا اور علم کی شمعوں کی ترغیب دینا, اسے روشن کرنا, ان کی حوصلہ افزائی کرنا. صرف دارالعلوم زکریا نہیں, کراچی سے گلگت تک نہیں, کراچی سے ساؤتھ افریقہ تک, یہ جتنے مدارس دینیہ یہ سب کا سب حضرت کا صدقہ جاری ہے. حضرت نے اپنی زندگی سے بتایا, تعلیم و تعلم میں اپنے آپ کو کھپا کر بتایا کہ اصحاب صفہ کے چبوترے کی وراثت ہماری ہے. حضرت نے مجاہدین کی سرپرستی کر کے خود بارہا, میں کیا ذکر کروں کس کس سے حضرت نہیں ملتے تھے, ان کے پاس جا کر دعائیں دے کر حوصلے بڑھا کر حضرت نے بتایا کہ بدر و احد کی وراثت ہماری وراثت ہے, ہم یہ جھنڈا بھی نہیں گرنے دیں گے.
سیاسی جلسوں میں شرکت کر کے بتایا کہ اگر تم سیاسی ویژن سے، سیاسی بصیرت سے محروم ہو گئے تمہارے سودے ہو جائیں گے۔ علماء دیوبند کے وارثوں کے ساتھ جلسوں میں کھڑے ہو کر ان کے ساتھ شرکت کر کے حضرت نے بتایا کہ تخت مدینہ بھی ہماری وراثت ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ خانقاہیں آباد کر کے حضرت نے بتایا کہ غار ہرا کی خلوت بھی اس جھنڈے کو بھی ہم نہیں گرنے دیں گے۔ یہ تھا دین پر کامل عمل کہ تعلیم و تعلم، دعوت و تبلیغ۔ پوچھیں نا حضرت کے بیٹوں سے، یہ مسجدیں نہیں گواہ، تبلیغی جماعت کے وہ کارکن، وہ بزرگ نہیں گواہ؟ کون سا ایسا دین کا شعبہ تھا جو حضرت نے چھوڑا ہے؟ یہ اصل رہنمائی ہے ہمارے لیے۔ آج تو جو جہاد میں لگ گیا، ایک بندوق کی گولی نہ چلائی ہو کبھی اللہ کے رستے میں، سوشل میڈیا کا مجاہد بنا ہوا اور دین کے سارے شعبوں پر تبرہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک چلہ لگا نہیں ابھی دعوت و تبلیغ میں، اور بیٹھ کر مدرسے والوں پر تنقید کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی صرف و نحو نور الازا پڑھی نہیں ہے اور بیٹھ کر خانقاہوں پر تبرے چل رہے ہوتے ہیں۔ ابھی تصوف کے ابتدائی سبق طے نہیں کیے، لطیفہ قلب، روح، نفس، اس کے اخفا خفی کی خبر نہیں ہے، وہ تو دور کی بات ہے۔ ابھی ذکر کے اسباب پورے نہیں کیے، باقاعدہ بیعت ہی نہیں کیے، خانقاہوں کی روٹی نہیں کھائیے، صحبت نہیں اٹھائیے، اور خانقاہوں میں بیٹھ کر سیاسی لوگوں پر جناب تبرہ و تنقید ہو رہی ہے۔ اکابرین علماء دیوبند کی سیاست کے منہج سے واقف نہیں ہے، چند نعرے مار کے سمجھتے ہیں ہم نے سیاست کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، اور بیٹھ کر بقیہ دین کے سارے شعبوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ کنویں کے مینڈک بنے ہوئے۔ حضرت نے ہمیں بتایا کہ تم کنویں کے مینڈک نہیں ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل دین کے، کامل نبی کے کامل امتی ہو۔ جہاد بھی تمہارا ہے، دعوت و تبلیغ کا جھنڈا بھی تمہارا ہے، سیاست اسلامیہ کا پرچم بھی تمہارا ہے۔ خانقاہ نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا تو سارا کچھ اوپر نیچے ہو جائے گا، اس کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اصحاب صفہ کے چبوترے کی وراثت سنبھالی نہیں، حق ادا کیا، یہ کر کے بتایا کہ اگر علم نہیں رہا تو گمراہی ہوگی، جہاد نہیں رہا تو ذلت ہوگی، خانقاہ نہیں رہا تو نفس تمہارا اپنا دشمن ہو جائے گا، تمہیں کسی دوسرے دشمن کی ضرورت نہیں ہے، سیاست نہیں ہوگی، تمہیں خبر نہیں ہوگی۔ پھر خدمت خلق کر کے امت کو بتایا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے منہ میں نوالا نہیں ڈالو گے، کافر NGOs آئیں گی، وہ نوالا ڈالیں گی اور ایمان لے جائیں گی۔ یہ تھا دین پر کامل عمل۔ آج دین کے ہر کارکن کو، چاہے وہ تحریکات میں ہے، چاہے وہ دعوت و تبلیغ میں ہے، چاہے وہ جہاد میں ہے، چاہے وہ کسی سیاسی اسلامی سیاست کا ورکر ہے، کہیں بھی ہے، کسی شعبے میں ہے، چاہے وہ خانقاہ میں بیٹھا ہوا اللہ اللہ کرنے والا صوفی ہے، حضرت کی زندگی میں سنت کا نور ہے، اس نور کو اپنائے بغیر کامل مسلمان نہیں بنو گے۔ اللہ ہمیں اس نور کو کامل طریقے سے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا، حضرت کی جو آخری وصیت ہے نا، وہ بڑی پیاری ہے۔ اپنی موت کو یاد رکھیں، یہ پورے تقوی کا خلاصہ ہے۔ بس جس نے موت کو یاد رکھا وہ متقی خود بن جاتا ہے۔ اتباع سنت کو اپنانا ہے۔ تقوی کس طرز کا؟ اپنی مرضی کا نہیں کہ ایک ٹانگ کھڑی کر کے ساری رات تالاب میں کھڑا رہ کر ذکر کرنا، نہ، وہ تقوی جو رسول اللہ نے بتایا ہے، اتباع سنت۔ میں نے جب یہ 3 جملے پڑھے نا، اللہ نے ہمارا سینہ ان بزرگوں کی برکت سے کھولا ہے۔ میں نے ایک ساتھی کو کہا کہ میں اس پر بفضل اللہ کئی جمعے پڑھا سکتا ہوں۔ کیسی کلندرانہ بات کر گیا یہ کلندر انسان، پورے دین کا خلاصہ رکھ گیا 3 چیزوں میں۔ موت کی یاد پورے تقوی کی اصل نچوڑ یہی ہے، جس کو موت یاد رہے گی وہ متقی بنے گا۔ پھر تقوی کیسا ہوگا؟ اتباع سنت والا۔ تیری مرضی کا تقوی نہیں چلے گا، سنت سے ہٹ کر عمل نہیں چلے گا، اور تقوی اور سنت ہو اور عشق رسول نہ ہو، اور عشق رسول کا اظہار درود شریف نہ ہو، تو ایسی زبان کا کیا فائدہ؟ اللہ ہمیں اپنے اسلاف کا درد سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کامل دین پر عمل نصیب فرمائے، اللہ ہماری اس مجلس کو اور جتنی اللہ نے کہ حضرت کے ذریعے دین کے جتنے شعبے زندہ فرمائے، سب کو اللہ ہمارے اکابر کے لیے بالعموم اور ہمارے حضرت ہزاروی رحمہ اللہ کے لیے بالخصوص اللہ صدقہ جاریہ بنا دے۔ میرے مرشد مفتی مختار الدین شاہ صاحب بہت اداس ہیں اپنے ساتھی کے جانے پر۔ ایسے تو ساتھی ہیں جو آخرت یاد دلاتے ہیں، جو دنیا میں بھی کام آئے آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی محبتیں نصیب فرمائے جو ہمارے اکابر کی آپس میں تھی۔
ہم حضرت کی محبتوں کے مقروض ہیں. مزہ تو یہ ہے نا کہ آج ہر جگہ سے حضرت کے لیے دعا ہو رہی ہے. آج ہر آدمی سمجھ رہا ہے میں یتیم ہو گیا ہوں. اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ کے ہاں بھی مقبول ہو اور اللہ کے بندوں کے ہاں بھی ہمارا ذکر خیر ہو. اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں حضرت کی آخری وصیتیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہماری اس مجلس کو بھی حضرت کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ تعالی ہمیں کامل مسلمان بنائے. دین کے سارے شعبوں کو اللہ ہمارے ذریعے زندہ فرمائے. ہمارے کو اس کام میں اس خدمت میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں کے صدقے ہمیں بھی اپنا مقبول و محبوب بنا لے. حضرت کے لیے دعا فرماتے رہا کریں. ان کے لیے دعا اصل میں ہمارے لیے درجات کی بلندی ہے. اللہ تعالی ہمیں حضرت کی برکتوں سے حضرت کے بعد بھی محروم نہ فرمائے. ہم سے مراد حضرت کی نسبی اولاد، حضرت کی یہ وراثت، حضرت کی ساری وراثتیں، حضرت کی ساری روحانی اولاد، پوری امت. یہ لوگ کسی ایک طبقے کا، ایک گروہ کا، ایک شعبے کا سرمایہ نہیں ہوتے. یہ امت کا سرمایہ ہوتے ہیں، امت کا ایسٹس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوری امت کو حضرت کے بعد بھی حضرت کی برکات نصیب فرمائے اور اللہ پوری امت کو بالخصوص ہمیں اللہ تعالیٰ کسی فتنے میں مبتلا نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابر کی زندگیاں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اللہ ایک کامیاب زندگی اور کامران آخرت کا سفر نصیب فرمائے. اللہ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر کی ایسی محبت ہمیں نصیب فرمائے کہ ہماری زبانوں پر بھی درود جاری ہو اور ہمارے منہ بھی درود کی عطر سے ہمارے منہ بھی خوشبودار ہوں، ہماری قربیں خوشبودار ہوں، ہماری روحیں خوشبودار ہوں، ہمارا انگ انگ اللہ اپنے نور سے بھر دے. اور اللہ کی ان نیک بندوں کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بھی نیکی اور تقوی کی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.